السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکول فار بوائز پشاور زون کی طرف سے سبجیکٹ فزکس میں کلاس 10 کا آج ہم لیکچر نمبر 13 پیش خدمت ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیبل فریکوینسی رینج، یہ بات ہم جانتے ہیں کہ ساؤنڈ وائبریشن سے پیدا ہوتا ہے اور آواز جو ہیں یہ ایک میکینیکل ویو ہیں جو کہ لانگیٹیوڈنل ویوز پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی وائبریشن ساؤنڈ پیدا کرتا ہے، لیکن ہر ساؤنڈ انسان کے لیے آڈیبل نہیں ہوتا۔ ہر وائبریشنل باڈی ساؤنڈ پروڈیوس کرتی ہیں، لیکن ہر ساؤنڈ انسان کے لیے جو ہیں وہ اس کو سن نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ہیلتھی پرسن جو ہیں وہ اس کی ایک خاص رینج ہوتی ہے، کم سے کم کتنی فریکوینسی ہونی چاہیے کسی ساؤنڈ کی اور زیادہ سے زیادہ کتنی ہونی چاہیے۔ تو ان کے اندر جو بھی وائبریشنل ساؤنڈ ہوگی وہ ایک انسان کے لیے عام طور پر آڈیبل ہوگی۔ تو آڈیبل فریکوینسی رینج کا مطلب ہوتا ہے کہ دا رینج آف دا فریکوینسی فرام 20 hertz to 20,000 hertz which is audible for a human being. This is called audible frequency range for human being. مطلب یہ ہے کہ ایک عام انسان کے لیے جو آواز کی فریکوینسی ہیں وہ 20 ہرٹز سے لے کر 20,000 ہرٹز تک اس کا جو رینج ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کہ 20 ہرٹز سے کم اور 20,000 ہرٹز سے زیادہ آواز جو ہے وہ انسان سن سکتا ہے۔ اس سے نیچے اور اس سے اوپر کی آواز کو وہ نہیں سن سکتا کیونکہ وہ اس کے رینج سے نکل جاتا ہے۔ تو دا اپر لمٹ ڈکریز ود ایج، جو اوپر والی جو ہے مطلب 20,000 ہرٹز ہیں، یہ ایج کے ساتھ کم ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر جتنا ایج بڑھتا ہے تو یہ فریکوینسی بھی اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے وہ کم ہوتی ہیں۔ پھر عام طور پر جو زیادہ بوڑھے لوگ ہوتے ہیں وہ آواز کو جو ہے وہ نہیں سن سکتے کیونکہ اس کے جو رینج ہوتی ہے وہ مزید جو ہے کم ہو جاتی ہیں۔ تو جو فزسٹ ہوتے ہیں اس نے جو ہے 3 پارٹس کلاسیفیکیشن کی ہے ساؤنڈ کی۔ ایک وہ ساؤنڈ جو 20 ہرٹز سے نیچے ہیں، اور ایک وہ ساؤنڈ جو 20 ہرٹز سے اوپر ہیں، اور ایک وہ ساؤنڈ جو 20 اور 20,000 کے درمیان ہیں۔ تو 3 کیٹیگریز جو 3 کلاسیفیکیشن ہے ساؤنڈ کی اس انسان کے ہیئرنگ رینج کے لیے۔ تو ساؤنڈ فریکوینسی لوور دین 20 ہرٹز آر ریفر ٹو انفراسونک، وہ ساؤنڈ جس کی فریکوینسی 20 ہرٹز سے کم ہو اس کو انفراسونک، اور وہ ساؤنڈ جس کی فریکوینسی 20,000 ہرٹز سے زیادہ ہو اس کو الٹراسونک ساؤنڈ کہتے ہیں۔ جبکہ 20 اور 20 ہرٹز کے درمیان کی جو آواز ہوتی ہیں، 20 ہرٹز سے لے کر 20,000 ہرٹز تک کی جو ساؤنڈ رینج ہیں اس کو کہتے ہیں آڈیبل فریکوینسی رینج۔ تو یہ صرف انسانوں کے لیے ہیں، لیکن مختلف اینیملز کی جو ہیئرنگ رینج ہیں وہ انسان کے مقابلے میں وہ مختلف ہو سکتی ہیں۔ مثلا ایک ڈاگ ہیں اور اس کے لیے 20 ہرٹز سے لے کر اس سے بھی زیادہ یعنی الٹراساؤنڈ ساؤنڈ بھی وہ آسانی سے وہ سن سکتے ہیں۔ مطلب اس کے لیے ایک ایسے وسلز بنائے جاتے ہیں جو 20 ہرٹز سے زیادہ ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہیں، 20 ہرٹز سے زیادہ والے فریکوینسی والے ساؤنڈ وہ پیدا کرتے ہیں۔ تو وہ آواز انسان کو نہیں سنائی دیتی، وہ سیٹی جو ہیں وہ انسان نہیں سن سکتا، لیکن ایک کتا جو ہیں اس کو آسانی سے سن لیتا ہے اور وہ اپنے مالک کی طرف بھاگ کر آتا ہے۔ تو دا فریکوینسی آف دا ساؤنڈ پروڈیوس بائی دیز وسل از ہائر 20 کلو ہرٹز، یعنی 20,000 ہرٹز سے اس کی فریکوینسی زیادہ ہوتی ہیں۔ جبکہ ایسے ساؤنڈ آڈیبل ساؤنڈ فریکوینسی رینج بھی ہیں انسانوں کے لیے کہ جو یعنی ایسے جانور بھی ہیں کہ جس کی ساؤنڈ فریکوینسی رینج بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو دا ٹاپ اینڈ آف دا ڈاگز ہیئرنگ رینج وہ 45 کلو ہرٹز ہوتی ہیں، جبکہ کیٹس جو بلیاں ہوتی ہیں وہ 64,000 کلو ہرٹز تک آواز سن سکتی ہیں۔ یعنی وہ آواز جو ایک انسان کے لیے ناقابل سماعت ہوتی ہے وہ ایک کتے اور بلی کے لیے قابل سماعت ہو جاتی ہیں۔
تو اس میں ہم نے یہ پڑھا آڈیبل فریکوینسی رینج میں کہ ایک انسان کے لیے جو فریکوینسی رینج ہے وہ کتنا ہے، وہ 20 ہرٹز سے لے کر 20,000 ہرٹز یا 20 کلو ہرٹز، کیونکہ 1 کلو 1000 کے برابر ہوتے ہیں، تو 20 ہرٹز سے لے کر 20 کلو ہرٹز یہ آڈیبل فریکوینسی رینج ہیں۔ اگر 20 ہرٹز سے کم ہو یا 20,000 ہرٹز سے زیادہ ہوں تو وہ آواز ایک انسان کے لیے ناقابل سماعت ہوتا ہے، اس کے سننے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو اب جو ساؤنڈ ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک انفرا ساؤنڈ اور ایک الٹرا ساؤنڈ۔ تو انفرا ساؤنڈ کا مطلب ہوگا کہ وہ ساؤنڈ جس کی فریکوینسی 20 ہرٹز سے کم ہو تو اس کو انفرا ساؤنڈ کہتے ہیں۔ انفرا کا مطلب یہ ہوتا ہے بلو، اور الٹرا کا مطلب ہے ایبو۔ تو انفرا ساؤنڈ دیکھیں کہ ویلز، مچھلیاں جو ہوتی ہیں، ایلیفینٹس اور رینوسرس، یہ اس کو جانور ہیں، وہ عام طور پر انفراسونک ساؤنڈ سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں لانگ ڈسٹنس کے اوپر۔ تو انفرا ساؤنڈ جو ہیں، ایک ایلیفینٹ، ایک ویلز جو ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ اس کے لیے قابل سماعت ہوتا ہے، اگرچہ وہ 20 ہرٹز سے کم ہو، جو تقریباً 117 ڈیسیبل کے برابر ہیں۔ تو اس کی کمیونیکیشن جو ہے وہ عام طور پر کلومیٹرز میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک دوسرے سے، اگرچہ وہ ایک انسان کے لیے ناقابل سماعت ہوتا ہے، لیکن ان جانوروں کے آپس میں کمیونیکیشن وہ تقریباً 10 کلومیٹر ڈسٹنس کے اوپر ایک ایلیفینٹ دوسرے ایلیفینٹ کے ساتھ وہ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ اس کے لیے مطلب یہ ہوا کہ جو بعض جانور ہیں وہ انفراسونک ساؤنڈ بھی سن لیتے ہیں۔ دوسرا جو ہے، تو انفراسونک ساؤنڈ جو ہے وہ عام طور پر جنریٹ ہوتے ہیں ایک ایکسپلوژن کے اندر، یا ایسی مشینری جیسے ڈیزل مشین ہیں یا ونڈ ٹربائنز ہیں، تو وہاں پر بھی یہ انفرا ساؤنڈ جنریٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے مخصوص قسم کے لاؤڈ سپیکر جو ہے ڈیزائن کیے جاتے ہیں، جو کہ زیادہ ایکسٹریملی لو فریکوینسی کو وہ بڑھا لیتے ہیں۔ تو وہ لارج اسکیل روٹیٹری ووفر ہوتے ہیں جو اس اسپیکر کے اندر انسٹال کیے جاتے ہیں، اور وہ جو ہیں انسان کے لیے قابل سماعت بن جاتی ہے، انفراسونک رینج کے اندر وہ آ جاتی ہیں۔ الٹرا ساؤنڈ جو بیٹس ہوتے ہیں، چمگادڑ، وہ الٹراسونک رینجنگ میں اپنا شکار کرتے ہیں، کیونکہ بیٹس یا چمگادڑ جو ہوتے ہیں یہ اپنے منہ سے الٹراسونک ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہیں، اور یہ الٹراسونک ساؤنڈ پروڈیوس کر کے اپنے شکار کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں۔ سو دے کین ڈیٹیکٹ فریکوینسی بیانڈ 100 کلو ہرٹز، پاسبلی اپ ٹو 200 کلو ہرٹز۔ تو کیا کرتے ہیں کہ جب یہ اپنے کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ رات کے وقت نکلتے ہیں یہ چمگادڑ، تو یہ اپنے منہ سے الٹرا ساؤنڈ نکالتے ہیں، اور جب یہ آگے کسی چیز کے ساتھ ٹکرا کر پلٹ آتی ہیں تو اس کو سن کر یہ اپنا راستہ تبدیل کرتی ہیں، اسی طرح اپنا شکار بھی پکڑتی ہے۔ تو آگے جو ہے، ٹو ایوائڈ بیٹس مینی انسیکٹس ہیو گڈ الٹراسونک لسننگ۔ اگر بیٹ الٹرا ساؤنڈ پیدا کرتا ہے تو ایسے انسیکٹس، حشرات جو ہیں وہ اس الٹراسونک کو سنتے ہیں، اور اس سننے کی وجہ سے وہ اپنے شکاری سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سو دس انکلوڈ مینی گروپس آف موتھ، بیٹلز، پرینگ مینٹڈز، مختلف طرح کی جو حشرات ہیں وہ سب جو ہیں اپنے ہیئرنگ کی وجہ سے، اپنے الٹراسونک ساؤنڈ کو ہیئرنگ کی وجہ سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں شکار ہونے سے۔ اسی طرح جو ویز اور ڈولفن ہوتے ہیں وہ بھی اپنے جو ہیں وہ الٹراسونک ساؤنڈ سنتے ہیں، یعنی اپنے منہ سے تو وہ انفراسونک ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہیں، لیکن الٹرا ساؤنڈ کو وہ سنتے ہیں۔ تو اس طرح وہ نیویگیشنل سسٹم میں اس کے لیے اپنے شکار کو پکڑنا آسان ہوتا ہے۔ So apart of animals, human have also used ultrasound to their advantage۔ انسان نے بھی اسی الٹرا ساؤنڈ کی اس ٹیکنیک کو سمجھ کر اس سے بھی اپنے فوائد حاصل کیے ہیں۔ تو الٹرا ساؤنڈ ایسے مشینریز ہوتی ہیں جو الٹرا ساؤنڈ کو پیدا کر کے اس سے مختلف طرح کے کام لیے جاتے ہیں۔ تو اس کے مختلف اپلیکیشن یہاں پر دیے گئے ہیں۔ پہلا ہے آٹومیٹک ڈور اوپنرز۔ آٹومیٹک ڈور اوپنر جو ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہوں پر انسان آتا ہے تو اس کے سامنے خود بخود دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو یہ ایک
اس کے اندر ایک سینسر لگا ہوتا ہے جو الٹراسونک کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، اور اس کی جو ہے ایک سرکٹ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، تو وہ جو ہی اس آواز الٹراساؤنڈ کو سن لیتا ہے تو اس کا ڈیٹیکٹر جو ہے وہ آن ہو جاتا ہے، ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور اس طرح سرکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے اور پھر واپس بند بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نان ڈسٹرکٹیو ٹیسٹنگ، بعض بڑی بڑی مشینریز ہوتی ہیں جس کے اندر کوئی نقصان، کوئی خامی، کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، تو بجائے تمام اس مشین کو ڈسمنٹل کرنے کے، الٹراساؤنڈ کے ذریعے سے ان کے فلاز اور اس کے جو ہے جو فلاز ہوتے ہیں یا ان کے اندر جو تھکنس میں کمزوریاں ہوتی ہیں یا کوئی خرابی ہوتی ہے، اس خرابی کو الٹراساؤنڈ کے ذریعے سے معلوم کر کے صرف اسی پرزے کو کھولا جاتا ہے جس کے اندر وہ خرابی ہوتی ہیں۔ اسی طرح آبجیکٹ کی تھکنس کو بھی الٹراساؤنڈ کے ذریعے سے میجر کیا جاتا ہے۔ تیسرا جو ہے وہ سونار ہیں، تو سونار جو ہے ایک بہت پرانی جو ہے ایک مشینری ایک مشین ہوتا ہے جس کے ذریعے سے جو نیویگیشن جہاز رانی ہیں وہ اس جگہ کے سمندر کا ڈیپتھ معلوم کرتے ہیں۔ تو a common use of ultrasound in the underwater ranging finding, this use is also called sonar, SONAR، یعنی sound navigation and ranging۔ تو یہ کیا چیز ہے یہ سونار جو ہے ایک پلس جنریٹ کرتا ہے، ایک آواز جنریٹ کرتا ہے اپنے کشتی کے نیچے کی تختے سے، نیچے کی جگہ سے، اور وہ اس پانی کے اندر یہ پلس نیچے جا کر کسی نیچے شپریکس کے ساتھ یا اس انڈر جو باٹم کے ساتھ اس کے ٹکرا کر پھر پلٹ کر آتی ہے، اور اس کا ٹائم وہ نوٹ کر لیتے ہیں۔ تو چونکہ واٹر کے اندر اسپیڈ آف ساؤنڈ وہ 1500 میٹر پر سیکنڈ ہے، تو پلس لے کر اس کو ٹائم کے ساتھ ملٹیپلائی کیا جاتا ہے، یعنی ویلاسٹی ملٹیپلائی ٹائم، تو اس سے ڈیپتھ کا جو ہے وہ ویلیو نکلتی ہیں۔ تو یہ پتہ چلے گا کہ یہاں پر سمندر یا دریا کتنا گہرا ہے۔ تو اگر کم گہرا ہو، بعض اوقات اس سمندر کے اوپر کوئی چھوٹی سی پہاڑی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ پورا جہاز غرق ہو سکتا ہے، تو وہ پہلے سے آگے جو ہیں یہ الٹراساؤنڈ مسلسل بھیجتا رہتا ہے تاکہ آگے سمندر کی گہرائی پہلے سے معلوم ہو، یا وہاں پر کوئی جہاز غرق ہوا ہو اور اس کے کچھ حصے جو ہیں وہ ابھرے ہوئے ہوں، تو ایسا نہ ہو کہ یہ جہاز اس کے ساتھ ٹکرا کر اس میں سوراخ پڑ جائیں، نقصان پہنچ جائے اور پورا جہاز سمیت انسانوں کے وہ غرق ہو جائیں۔ تو اس وجہ سے یہ سونار اس بڑے بڑے جہازوں، کشتیوں کے اندر انسٹال کیا جاتا ہے۔ تو اگر وہاں پر کوئی آبجیکٹ ہو تو وہ پلس اس کو معلوم کر دیتا ہے، اور ریفلیکٹ بیک کی وجہ سے وہ اپنا راستہ تبدیل کر سکتا ہے۔ تو اس طرح جہاز جو ہے وہ غرق ہونے سے اور بڑے نقصان سے بچ جاتا ہے۔ اور چوتھا جو ہے الٹراساؤنڈ کلینر ہیں، تو اسی طرح جیولری، مشین پارٹس ہیں، اسی طرح ادر آبجیکٹس جو ہیں وہ جس کا شکل جو ہے وہ کچھ گڑبڑ قسم کا ہو، تو ان کو کلین اور اس کو مختلف فلوئڈ کے ذریعے سے کلین کرنے کے لیے الٹراساؤنڈ استعمال کیا جاتا ہے، جس کی فریکوینسی تقریباً 40 کلو ہرٹ ہوتی ہے، یعنی 40,000 فریکوینسی والی ساؤنڈ کو اس پانی کے اندر انٹروڈیوس کی جاتی ہیں، اور اس کی انٹینسٹی کی وجہ سے وہ ایک اندر جو ہیں وہ پرزوں کو اور سوراخوں کو اور ایک کونے کو جو ہے وہ صاف کر لیتا ہے بغیر ڈسمنٹل کیے۔ تو الٹراساؤنڈ کلینر بھی ایک اپلیکیشن ہے الٹراساؤنڈ کی۔ اور آج کل جو میڈیکل اپلیکیشن ہیں الٹراساؤنڈ کی، وہ آپ کو پتہ ہے کہ میڈیکل اپلیکیشن میں بغیر آپریشن سے پہلے جسم کے اندر کی خرابی اور اس کے نقص کا پتہ لگانے کے لیے الٹراساؤنڈ کو یوز کیا جاتا ہے۔ مثلا کوئی پریگننٹ وومن ہیں، اس کے ایبڈومن کے اندر جو بچہ ہوتا ہے ان کی جو ہے وہ حیت اور شکل و صورت اور اس طرح مختلف جو ہیں اسپیکٹ سے اس کو معلوم کرتے ہیں کہ اس کو آپریشن کی ضرورت ہے یا نارمل ڈیلیوریز کی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح جو مثانے کی پتریاں ہیں ان کو معلوم کرنے کے لیے بھی یہ یا کال بلیڈر گردے کی پتری کو معلوم کرنے کے لیے کہ اس کے اندر پتھر ہیں، کتنے سائز کا ہیں، چھوٹا ہے، بڑا ہے، دوائی سے ٹھیک ہوگا یا آپریشن سے ٹھیک ہوگا۔ تو ان تمام چیزوں کی معلومات پہلے وہ الٹراساؤنڈ کے ذریعے سے کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے لیے علاج تجویز کرتے ہیں۔ تو یہ آج کا ٹاپک تھا آڈیبل فریکوینسی رینج
کہ انسان کے سننے کی جو فریکوینسی رینج ہے وہ 20 ہرٹز سے لے کر 20,000 ہرٹز تک ہوتی ہیں. 20 ہرٹز سے نیچے اور 20,000 ہرٹز سے اوپر کی آواز یہ نان آڈیبل ہیں، یہ آڈیبل فریکوینسی رینج سے باہر ہیں، لہذا وہ انسان اس کو نہیں سن سکتا ہے. اور پھر وہ فریکوینسی رینج جس کی فریکوینسی 20 ہرٹز سے کم ہو تو اس کو انفرا ساؤنڈ کہتے ہیں، اور وہ ساؤنڈ فریکوینسی جس کی فریکوینسی 20 ہرٹز سے اوپر ہو تو وہ الٹرا ساؤنڈ کہلاتی ہیں. پھر الٹرا ساؤنڈس کے جو ہیں وہ اپلیکیشنس اور اس کے جو ہے فوائد آپ نے پڑھ لی ہے. امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا.